السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ۔ صبح کا ٹائم ہو گیا جی، صبح ہم نے کچن صاف کیا، برتن وغیرہ اپنے سمیٹے کیے، کچن کو نیٹ کلین کیا، ساتھ ہی جلدی سے کھانا بنایا، اور میں نے ساتھ ہی جلدی اپنا کمرہ صاف کیا کیونکہ میں نے آج جانا تھا بچوں کی گروسری کرنے کے لیے، ویکلی گروسری کے لیے۔ یہ جی میرا میرا فیوریٹ ہیئر کلپ کی کیچر ٹوٹ گیا، تو بہت مجھے اچھا لگتا تھا ہیئر ادروائز یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا سارا کچھ۔ تو پھر ہم نے جانا تھی جی بچوں کو لینا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے گروسری کرنی تھی، اور خود کو تھوڑا سا صاف ستھرا کر کے جانا ہوتا ہے کیونکہ بچوں پہ امپریشن پڑتا ہے ان کی مدرس کا۔ ظاہری سی بات ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی جاننے والی کوئی فرینڈ بھی مل جاتی ہے کچھ ہے، لیکن میں کہتی ہوں آپ گھر سے نکلو یا گھر میں بھی اپنے آپ کو نیٹ کلین رکھو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے رکھو۔ آپ کی اپنی لائف ہے، جیسے اس کو گزارو گے ویسے گزرنی تو ویسے بھی ہے جیسے بھی گزر ہی جاتی ہے۔ یہ میرا میک کا ایک بہت اچھا میرا فیوریٹ میرا کلر ہے لپسٹک کا، وہ میں اپلائی کری تھی، آئی برو پینسل لگائی اور ٹینٹ لگایا۔ تو زندگی کو جس طریقے سے آپ گزارنا چاہو گزر جاتی ہے، لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے گزارو گے تو وہ زیادہ آئی تھنک اچھا ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے خود کو اچھا صاف ستھرا اور نیٹ کلین رکھنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ جو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ جب خود اچھا صاف ستھرے ہوتے ہو تو آپ کو اپنا انوائرمنٹ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں جی بس میں ریڈی ہو رہی تھی جلدی سے، تو پھر مجھے ہوا کہ میں نے تو پرفیوم نہیں لگایا، پھر میں نے جلدی سے اپنا پرفیوم نکالا۔ اور آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے میرے میک اپ کی کوئی اور ویڈیو دیکھنی ہے، میری وینٹی میں کیا ہے، میرے پاس کیا کیا ہے، مجھے بتائیں کمنٹ باکس میں، پھر میں اس حساب سے آپ کو اپنا میک اپ بھی شیئر کروں گی، دکھاؤں گی میں کیا کیا یوز کرتی ہوں، کیسے کرتی ہوں، اور میرے پاس کیا کچھ ہے میک اپ میں۔ اگر آپ کو چاہیے دیکھنا ہے، آپ کو میرے میک اپ کا سارا جائزہ لینا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے کہ یہ جی میں نے فٹافٹ اپنی رنگز پہنی، اور یہ میں ذرا شنٹیاں مار تھی، آپ کو ذرا شوخیاں دکھا رہی تھی۔ تو پھر میں نے اپنا بیگ نکالا، بیگ جلدی سے یہی سامنے پڑا تھا، میں نے کہا چلو جی یہی چھوٹا سا میرا کیوٹ سا بیگ ہے۔ یہاں ہم ہو گئے ریڈی بچوں کو لینے کے لیے۔ گھر سے نکلنا ذرا جلدی ہوتا ہے کیونکہ بچوں نے صبح آرڈر کر کے جانا ہوتا ہے، ماما ہمیں اس ٹائم پہ آپ نے آنا ہے، تو پھر ہمیں ذرا ٹائم کا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ظاہری بات ہے بچوں کی بات جب ہم سنیں گے تو پھر بچے بھی ہماری اس چیز کا ہمیں ویسے ہی رسپانس دیں گے۔ گھر سے ہم نکل پڑے جی، زندگی رواں دواں وہی روٹین ہوتی ہے ریگولر کی، جیسے یہاں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں ایسے ہماری زندگی بھاگ رہی ہے۔ اس لیے کہتی ہوں اپنے آپ کا خیال رکھیں، خود کا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے رشتوں سے پیار کریں، سب سے بڑی بات ہے۔ رشتے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر رشتے نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے رشتوں کو بہت سنبھال کے رکھا کریں، اگر کوئی روٹھ جائے تو اس کو منا لیا کریں، کوئی منانے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ جہاں جی ہم بچوں کے اسکول پہنچ گئے تھے، بس اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاؤ نا تو آپ کو یہاں پھر نہیں ملتی، پارکنگ نہیں ملتی، تو یہ ہے کہ ذرا جلدی چلے جاؤ تو تھوڑا ہو جاتا ہے مینیج۔ پھر بچے آگے تھے یہاں گاڑی پہ، تھوڑی اپنی اسٹوریاں سنا رہے تھے اسکول کی، کیا ہوا کیسا دن گزرا، تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ ہم نے گروسری کے لیے جانا، ایکسائٹیڈ ہو گئے۔ یہاں ان کو میں ساتھ ہی لے گئی تھی کہ چلو جی آپ کی گروسری ہونے لگی، یہ چیزیں آپ کی خریدنی ہیں تو آپ بھی ساتھ آ جاؤ۔ یہاں پہ ہم جب پہنچے تو باسکٹ لی ہم نے، بس ذرا جائزہ لیا، دیکھا تو شکر ہے کوئی رش وغیرہ نہیں تھا۔ مائزہ میڈم نے باسکٹ اٹھائی، اپنی مرضی سے اپنی چوائس کی چیزیں اٹھانے لگے۔ میں نے کہا جو کچھ آپ نے لینا ہے اپنی چوائس سے۔ میں جب بچوں کی گروسری کرنے جاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں، اپنی چوائس سے لیں، ایک بچوں میں تھوڑا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہماری ہر چیز کا احساس کر رہے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، دیکھیں بچوں نے ہر چیز وہ کرنی ہوتی ہے، تو بچوں کو جب آپ بچوں کو امپورٹنس دیتے ہو نا تو بچے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ ان کو عزت سے بلائیں، ان کو اچھے نام سے بلائیں، ان کو عزت دیں اور عزت لیں۔ اگر آپ بچے کو کہو نا کہ ہم تو تڑک کر کے بات بچے سے کریں گے اور بچہ آپ کو عزت دے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آیا کریں، آپ کر کے بلایا کریں تاکہ وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے آگے سے ریٹرن جواب دیں۔ تو یہاں میں بس ان کے لے رہی تھی کوئی کیا کہتے ہیں نگٹس وغیرہ، چکن پیٹیز وغیرہ، اس طرح کی چیزیں لینی تھیں۔ میں نے تو ایک ڈبہ نکال لیا، تو بھائی صاحب یہاں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اور کدھر پڑے ہیں۔ میں نے بھائی جان کو بلایا، بھائی صاحب کو خیر بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔
ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تو آخر کار یہ جواب ملا جی یہ بڑا تو ایک ہی ڈبہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا چل میرے بھائی جو ہے وہ تو دے دے، تو دوسرا مجھے پھر ایک چھوٹا دے دے جی، کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ لیے میں نے سیخ کباب ساتھ لیے، جیسے گھر کے کوئی اچانک آ جاتا ہے، کچھ آ جاتا ہے ساتھ، آپ کو بتانے کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی اچانک سے آ جائے تو آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بچوں نے اپنے چپس وغیرہ بھی لیے، جو کچھ انہوں نے لنچ میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو باسکٹ ہم نے لی، مائدہ نے یہاں سے برش لیا تھا، بتا رہی تھی ماما میں نے یہاں سے بھی برش لیا تھا۔ تو یہاں ہم کاؤنٹر پہ پہنچ گئے اپنا بل کروانے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ ہر چیز آپ کو دن بدن، ایک دن جاؤ تو اور ریٹ، دوسرے دن جاؤ تو اور ریٹ۔ اللہ پاک ہمارے ملک کے بہت سے اچھے حالات کر دیں، تاکہ میں کہتی ہوں جو بندہ بیچارہ غریب بندہ ہے، جس کی تھوڑی کم تنخواہ ہے، وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا، بہت زیادہ مشکل۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک ہماری مشکلوں کو آسان فرمائیں اور ہمارے رزق میں برکت ڈالیں۔ تو بس یہاں سے گروسری کی، بچے گاڑی میں آ کے بیٹھے، تو بچوں کو جو ان کی چوائس کی چیزیں تھیں انہوں نے لی، تو وہ ایکسائٹیڈ تھے ہم فٹافٹ گاڑی میں بیٹھیں اور اوپن کریں۔ انہوں نے اپنی اپنی چوائس کی جو چیزیں لی انہوں نے کھولی اور گاڑی میں کھانا شروع کر دیں۔ جو لنچ جاتے ہیں خیر سے وہ تو واپس آ جاتے ہیں، وہ پسند نہیں آتے، تو یہ جو گندی مندی چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ان کے اندر بڑے اچھے سے جاتی ہیں۔ تو یہاں ہم کرکرے شیئر کر رہے تھے جی، بڑے اسپائسی تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ گھر آ کے فٹافٹ کھانا کھایا، تو پھر آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ماشاءاللہ سٹارٹ ہے، گھر میں لائٹیں شٹیں لگائیں، ڈیکوریشن وغیرہ ہو رہی تھی۔ تو آپ بتائیں آپ کیسے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور کیسے ربیع الاول کے مہینے کو مناتے ہیں، میلاد کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کیا آپ کی تیاریاں ہوتی ہیں، میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ یہ دیکھیں جی ٹیرس پہ گملے شملے سارے نیچے پڑے ہوئے تھے، کافی مسکریٹ ہوا تھا۔ تو یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا، پھر میں نے چھوٹا سا کلپ لائٹوں کا بنایا، بڑی ماشاءاللہ پیاری لگ رہی تھی اور ایسے بڑا دل کو اچھا لگ رہا تھا۔ گرین کلر پتہ ہے آپ کو ویسے اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہماری عبادتوں کو، ہماری کاوشوں کو، چھوٹی چھوٹی ہماری منتوں کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے ہم پہ رحم فرمائیں اور ہماری مشکلوں کو آسان کر کے ہم سب کے لیے بہتریاں کریں۔ تو چلیں جی یہاں پہ ہو گیا تھا دی اینڈ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ بلاگ آپ نے کیسا دیکھنا ہے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔